یہ روایت شاید ابن سعد سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرّا بمسجد بنی معاویہ، حضور نے گزر فرمایا مسجد بنی معاویہ سے. دخلا تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے. فرکع فیہ رکعتین، آپ نے پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں 2 رکعت نماز. اب صحابہ ساتھ میں تھے تو کہتے ہیں وصلینا معہ، تو ہم نے بھی حضور کے ساتھ پڑھ لی. جو ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کسی کو درود پڑھتے دیکھو تو آپ بھی پڑھا کرو، یہاں نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم نے بھی پڑھ لیا آپ کے ساتھ. اب ہم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. نہیں تو بیٹھ کے دیکھتے کہ حضور آپ پڑھیے، ہم تو دیکھ رہے ہیں. سب نے نماز پڑھی. وصلینا معہ، ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. فدعا ربہ طویلا، تو آپ نے اپنے رب سے بڑی لمبی دعا کی، مختصر نہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے، نماز تو مختصر تھی، دعا لمبی تھی. اپنے رب سے بڑی لمبی دعا آپ نے کی. فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قال، تب آپ نے فرمایا سألت ربی ثلاثہ، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی. اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی میں نے. فَآتَانِي سَنَتَيْن وَمَنَانِي وَاحِدًا، تو 2 تو مجھے خدا نے دے دیا اور 1 کے بارے میں مجھے روک دیا کہ اے محبوب یہاں رک جائیے. آپ 2 تو دے دیا مجھے. 3 چیزیں میں نے مانگی تھی، 2 تو مجھے دیا میرے رب، اور 1 کے بارے میں مجھے روک دیا. سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ فآتانیہا، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا. کیا فکر ہے امت کی، یہاں اپنے سے زیادہ کچھ مانگتے ہی نہیں. اور لوگوں کا بس چلے تو کہہ دیں بس مجھی کو دینا، پڑوس والے کو نہ دینا کی گڑبڑ کرے. یہ ہے حالت. کیا بھلا ہوگا، یہ بھی کوئی جینا ہے. امت کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، یعنی بھوکی پیاسی نہ رہے. دے دیا مجھے خدا نے کہ قحط سے تو ہلاک نہیں ہوگی، قحط نہیں آئے گا. اور قحط آئے گا بھی تو یہ ہلاک نہیں ہوں گے اس میں.
پھر میں نے دعا مانگی، دوسری دعا کہ اللہ یہلک امتی بالغرق، وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میرے مولا میری امت کو ڈبو کے نہ مارنا جیسے قوم نوح ڈوب گئی سب۔ میری امت کو ڈبو کے ہلاک نہ کرنا۔ قوم نوح سب ڈوب کر کے ہی مری، اور فرعونی بھی سب ڈوب ہی کے مرے۔ ڈوبے بہت ہیں، ابھی بھی کبھی کبھی سیلاب آتا تو پوری آبادیاں ہی بہہ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ بھی مجھے دے دیا کہ یہ ڈوب کر کے بھی امت نہیں مرے گی، یہ بھی دے دیا۔ فَآتَانِیہا، تو اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دے دیا۔ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر تیسری دعا میں نے یہ مانگا کہ میرے مولا میری امت کی ہلاکت آپس کے ٹکراؤ میں نہ ہو۔ فَمَنَانِیہا، تو مجھے روک دیا گیا، یہ امت آپس میں نہ ٹکرائے، تو مجھے اس سے روک دیا گیا۔ اس امت کو نہ طوفان کوئی ختم کر پائے، جتنا بھی طوفان آنا ہے آلے، نہ کوئی قحط اس امت کو ہلاک کر۔ اس امت کی تکلیف آپسی ٹکراؤ میں ہے۔ آپ عالمی سطح پر چاہیں تو دیکھ لیں، اور مقامی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، اور خانگی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، انفرادی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، اجتماعی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ دل کی نگاہ سے، ماتھے کی نگاہ سے، جہاں چاہیں دیکھ لیں۔ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ آپسی ٹکراؤ کا ہے، کہ آپس میں یہ امت ٹکرا نہ جائے۔